اب میں نے پوچھا کیا تم میں کوئی ہے جو ایک نماز پڑھ کر کے دکھا دے ایسی نماز جو بالکل حدیث کے مطابق ہو اور کسی حدیث کے خلاف نہ پڑے؟ ایسی ایک نماز پڑھ کر کے کوئی مولوی ہے آپ میں تو دکھا دے. تو وہ کہنے لگے ہاں ہم دکھائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو. دکھا دو، کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا ہاں ابھی تو سمجھ میں آ جائے گا. ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ گے تو میں پوچھوں گا یہاں تک کی حدیث کہاں گئی، اور یہاں تک اگر اٹھایا تو اس حدیث کو کیوں چھوڑا؟ دونوں صحیح حدیثیں ہیں، ایک حدیث کے انکار کی بھی ہمت نہیں کر سکتے. تم اہل حدیث ہو، ابھی ہاتھ اٹھانے ہی میں بھوسا نکل جائے گا. ہاں تم اہل حدیث ہو، ایک حدیث کا بھی تم چھوڑنے کا راستہ نہیں بنا سکتے. ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم فقہا کے مقلد ہیں. فقہا کو یہ حق ہے کہ ناسخ اور منسوخ، عام اور خاص، مطلق اور مقید وغیرہ وغیرہ یہ اقسام طے کریں. یہ ان کا کام ہے، تم اہل حدیث کا کام نہیں ہے. تم اب پڑھ کر کے دکھاؤ، اور اگر تم نے ناسخ منسوخ نکالا تو بھیجا نکل جائے گا، کیونکہ ناسخ منسوخ ثابت کرنے کے لیے جس ثبوت تاریخ کی ضرورت ہے وہ تمہارے اندر دم خم نہیں ہے. یہ کام فقہائے کرام کا، تمہارا یہ کام نہیں ہے. اس لیے اگر تم ہاتھ یہاں باندھو گے تو پوچھوں گا یہاں والی حدیث کہاں گئی، یہاں باندھو گے تو پوچھوں گا یہاں والی حدیث کہاں گئی. یہ فقیہ کا کام ہے، یہ امام کا کام ہے کہ یہ طے کرے کہ ناف کے اوپر باندھے کہ ناف کے نیچے باندھے. یہ فقیہ کا کام ہے، یہ اہل حدیث کا کام نہیں ہے. کہ نہیں ہم نہ یہاں باندھیں گے نہ یہاں باندھیں گے. میں نے کہا کیوں باندھیں گے یہاں پر؟ کہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ اس میں یہاں باندھنے کا حکم. میں نے کہا خوب، وہ جو حکم ہے وہ عورتوں کے بارے میں ہے. تم لوگوں کو عورتوں کے مسئلے پر عمل کرنے کا بڑا شوق ہے تو کچھ نمازیں بھی مہینے میں چھوڑ دیا کرو، کچھ روزے بھی چھوڑ دیا کرو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی واصحابہ وبارک وسلم.